السلام علیکم دوستو، لیٹ نو کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے بات کرتے ہیں قرآن کے سائنٹیفک میراکل المعجزہ کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، تو اس سے پہلے سیشن میں ہم نے جانا کہ اس کا گراف کیا ہے۔ سپاروں اور سوروں کے درمیان کافی زبردست ترتیب ہے، اور اسے آپ یوں نہ سمجھے کسی انسان کی طرف سے ہے۔ اچھا، آگے ہم بات کریں گے ترتیب اور روحانی ترقی۔ اب ہم اس گراف کے حوالے سے کلام اللہ کی اس معجزانہ ترتیب کے روحانی پہلوؤں کے سلسلہ میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمتوں کی تہ تک پہنچ سکے، لیکن جتنا اللہ چاہے۔ قرآن حکیم کی اس سائنسی اور حسابی ترتیب میں کئی حکمتیں چھپی نظر آتی ہے، جن میں حساب دانوں، سائنسدانوں، دانشوروں اور علماء کی سوچ بچار کے لیے میدان کھلا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان عظیم رازوں پر سے ہم پر پردہ اٹھا سکے، اور دنیا جو جہالت، منافقت اور شرک کے گہرے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اس کے شہراتوں کو ہم قرآن حکیم کی روشنی سے منور کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گراف صاف ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب وحی الہی کے عین مطابق ہے، اور اس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں ہے۔ سورتوں اور سپاروں کے درمیان یہ معجزانہ گراف قرآن حکیم کی برکات کی روحانی تشبیر بھی ہے۔ آغاز پر گراف کا خط صفر سے شروع نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قاری قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتا ہے تو نیت کے ساتھ ہی اسے ایک روحانی بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم رکھا ہے وہاں یہ برکات خود بخود موجود ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں تو یہ بنیادی فائدہ آپ کو فوری ہی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کا نور ہر وقت اپنے ماحول کو منور کیے ہوتا ہے۔ ان ابتدائی فوائد کے ساتھ جب قاری قرآن کریم میں غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر تعلیم میں ترقی کے ساتھ ساتھ برکات میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں بلندیوں کا حصول نسبتاً آہستہ ہے۔ شاید یہ وقت بنیاد مضبوط کرنے کا ہے، اپنے مقام سے آگاہی کا وقت ہے، جس میں آدمی اپنی زندگی کی سمت سیدھا کرنا سیکھتا ہے، اور پھر صراط المستقیم پر گامزن یعنی صراط المستقیم پر چلتا ہے اور باطل جذبوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ جیسے جیسے صحیح فکر و عمل کے ساتھ انسان قرآن پاک کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اس کی روح اپنے رب کی طرف وفا کا پیرکر بن کر سفر جاری رکھتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ نئے مقامات عالیہ سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدائی صورتیں کسی فرد کی ظاہری تطہیر پر مرکوز رہتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے زندگی کی گہما گہمی میں کیا کچھ کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے۔ وہ اسلامی شریعت کی عام زندگی پر حاوی شقے کھول کر بیان کرتی ہے۔ وہ سوسائٹی کے عمرانی اور اخلاقی پہلوؤں پر بحث کرتی ہے اور آدمی کو صحیح انسان بناتی ہے۔ جب ایک قاری قرآن حکیم کی تلاوت کرتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا رخ اس کے مطابق موڑتا جاتا ہے تو اس کی روحانی ترقیوں اور برکات میں بھی تیزی آتی جاتی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی باطنی روشنی سے بھی بہر و اندوز ہو۔ باہر والا رنگ پھر اس کے باطن پر اتر جاتا ہے، اور روح اس سے طاقت حاصل کرتی جاتی ہے۔ یوں قرآن کریم کے آخری حصوں تک پہنچتے قاری کی روح انتہائی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ بالآخر سورتوں اور سپاروں کے درمیان اس گراف کے آخری حصہ کے مانند وہ ملائے اعلیٰ کی طرف عمودی اڑان لیتی ہے۔ قرآن کریم سے درجے بالا فوائد و برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی روح قرات کا ساتھ دے۔ اس طریقے تلاوت کی خاص بات قرآن حکیم کو ختم کرنا نہیں، جو ہمارا رواج ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، بلکہ اس کو سمجھ کر دل پر اتارنا ہے، یعنی قاری محسوس کرنے لگے کہ قرآن پاک کی آیات اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کیفیت میں قرآن پاک قاری کی روح کی غذا بن جاتی ہے، یعنی کہ روح کا کھانا بن جاتا ہے۔ شاید اس موقع
پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ البقرہ کو پڑھنے کے لیے 7 سال لی۔ مطلب یہ کہ ترتیل، فکر و تدبیر و عمل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو قرآن حکیم کی معیت میں قاری کی روحانی سفر کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے جیسے قاری آگے بڑھتا جاتا ہے روحانی بلندیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 20ویں سپارے کے بعد اضافہ کی شرق بے مثال ہے۔ 20ویں پارے کے بعد اضافہ جو سورہ کا جو اضافہ ہے وہ بے مثال ہے۔ ادبی طور پہ غراف کی شکل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائے قرآن روح کی اڑان نہیں بلکہ اس کی پرورش کا دور ہے۔ اگلے 5 سپاروں میں بھی یہی ہے۔ 10 سے 15 سپاروں تک اضافہ 8 گنا اور 15 سے 20 تک اضافہ کی شرح 11 گنا ہے۔ لیکن اس کے بعد روحانی بلندی میں بہت تیزی آ جاتی ہے، یعنی 20 سے 25 پاروں تک ترقی 16 گنا ہے۔ لیکن آخر میں جا کر قرآن طالب علم کی روحانی ترقی کی اڑان تقریباً عمودی ہو جاتی ہے، یعنی روحانی فاصلے جو مہینوں میں طے ہوتے تھے وہ منٹوں میں طے ہونے لگتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے ایسی برخاست کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن حکیم کی تلاوت معمول رہا ہے، روز جزا اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تم آہستہ آہستہ پڑھو چونکہ تمہاری منزل و مقام ہوگا جہاں تمہاری تلاوت کا آخری لفظ ہوگا۔ حوالہ ابو داؤد ترمذی۔ اس طرح سے یہ ختم ہوا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔